اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الاستاذ اسٹرالوجی کی طرف سے آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، کیونکہ اس چینل کے اوپر ہم لوگ جو آپ کے لیے معلومات اور جو انفارمیشنز لے کے آ رہے ہیں، اللہ کو مانے آپ کو پوری یوٹیوب پہ نہیں ملے گا۔ الاستاذ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب لازمی کریں، ویڈیو کو شیئر بھی کریں اور دوستوں کے ساتھ اس انفارمیشن کو شیئر کریں۔ آج ہمارے 3 ٹاپک ہے۔ سب سے پہلا ٹاپک ہمارا یہ ہے کہ جس کے ذائچے میں سیارہ مشتری خراب ہوتا ہے اس کی نشانیاں کیا ہوتی ہے۔ نمبر 1، سیارہ مشتری جب آپ کے ذائچے میں خراب ہوتا ہے تو اس کی سب سے پہلے جو ہوتا ہے اس کا جو نیگیٹو اثرات آتے ہیں آپ کی زندگی کے اوپر آتے ہیں، مطلب آپ محتاج ہوتے ہیں، مال و دولت کی آپ کو پریشانیاں رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ خصوصی طور کے اوپر آپ محنت بہت زیادہ کرتے ہیں، آپ کے اوپر قرضہ چلتا جاتا ہے، اتنا قرض کہ اگر آپ کا مشتری ریٹروگریڈ ہو، ٹھیک ہے، الٹی چال چل رہا ہو تو آپ زور لگا لیں، آپ کے اوپر سے قرضہ نہیں اترتا ہے۔ پیدائش کے وقت اگر آپ کا سیارہ مشتری نحس ترین حالت میں ہو تو آپ خودکشی بھی کر سکتے ہیں۔ آپ لوگوں سے یہاں تک کہ حتیٰ کہ بھیک تک مانگنے پہ بندہ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پرائز بانڈ انعامی یہ تو دور کی بات ہے، کوئی آپ کا انعامی چانس ہی لگتا ہے۔ عورتوں کا، لیڈیز کا اگر مشتری خراب ہو تو ان کی شادیاں نہیں ہوتی ہے، ہوگی تو 40 سال 45 سال کی ایج میں جا کے، اول تو ہوتی ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ امیری کا اور غریبی کا بھی تعلق کسی حد تک مشتری کے ساتھ ہے۔ مشتری سیارہ جو ہے اس کے جو بہت جو برے اثرات ہوتے ہیں وہ روحانیت کے اوپر بھی مرتب ہوتے ہیں کہ آپ کوئی بھی اگر وظیفہ کوئی بھی عمل پڑھتے ہیں تو اس میں آپ کو کامیابی نہیں ملتی ہے، آپ کو مرشد جو ہے وہ نہیں مل سکتا ہے ایک، ٹھیک ہے۔ آپ در در کے اوپر جاتے ہیں، کبھی ایک بندے کے آپ پاس ہوگے، کبھی دوسرے کے پاس ہوگے، کبھی تیسرے کے پاس ہوگے، آپ کو کوئی مخلص انسان نہیں ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب آپ ہر کسی کے اوپر وہ کرنا شروع کر دیتے اعتبار کہ یہ بندہ، لیکن اس میں آپ کو وہ بینیفٹس نہیں دے گا۔ تو یہ ہمارے سیارہ مشتری سے منسوب بہت زیادہ جو ہے نا ہماری نیگیٹو اثرات ہیں ہماری زندگی کے ساتھ سیارہ مشتری کے، وہ میں نے آپ کو بیان کی ہے۔ خصوصی طور پہ شادی کے بہت مسائل کو پیدا ہوتے ہیں لڑکیوں کے لیے آج کے وقت میں دیکھا جائے۔ اب یہ تو ہوگی ایک بات، اب ہم دوسری بات کریں گے کہ آج کے وقت میں جو عاملین حضرات ہیں وہ سیارہ مشتری، پورا یوٹیوب برابر لوہے مشتری پہ، پوری فیس بک بڑی ہوئی ہے لوہے مشتری پہ، تو بہت سے میرے پاس ایک کوشچن آتا ہے کہ آپ بتائیں کہ لوہے مشتری بنتی کعبے اور اس کی حقیقت کیا ہے۔ دیکھیں، مشتری ایک ایسا سیارہ ہے جو مطلب اپنا چکر کاٹتے جو ہے نا اس کو شرف کے جو درجات پہ آتا ہے وہ 12 سال کے بعد آتا ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب اس کو 12 سال کے بعد شرف جو ہے اس کو حاصل ہوتا ہے مشتری کو، جو کہ ابھی 2025 کے اگست میں اس کو شرف حاصل ہوگا مشتری کو، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ بات کسی حد تک بہت بہتر ہے کہ مشتری کی جو لو بنتی ہے وہ لازمی نہیں ہے کہ شرف میں بنے یا اوج میں بنے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ہی خوبصورت وقت بھی دیے ہے، جس طرح کہ 12 ربیع الاول کا ٹائم ہے، شب معراج کا ٹائم ہے، شب قدر کا رات کی رات ہے، طاق رات ہے، رمضان المبارک کی رات ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے دیگر نظرات سیارہ گان کی قائم ہوتی رہتی ہے، ان کے بیچ میں بھی جو ہے نا یہ بنائی جا سکتی ہے مکمل طور کے اوپر، جو ہے نا لوہے مشتری وغیرہ اس کے اندر پوری جو ہے نا وہ بنائی جا سکتی ہے۔ اب یہ بھی چیز ہے لیکن ہر کوئی بھی نہیں بنا سکتا ہے، یہ بھی سب سے اہم بات ہے۔ یہ نہیں کہ ہر کوئی جو ہے نا وہ اٹھا کے بناتا رہے، اس طرح بھی نہیں ہوتا ہے۔ اس کے بیچ میں جو ہے نا وہ ہر کوئی نہیں بنا سکتا ہے، وہ خاص طور کے اوپر جو ہے نا اس کے لیے بھی بنانے کے لیے اس کے، اب میں یہاں پہ کچھ اگلی ویڈیوز میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا بھی کہ اس کو اگر آپ کا خراب ہے تو اس کی صدقات کیا ہے اور اس کی کیا کیا چیزیں، بہت انفارمیٹو اگلی ویڈیو بھی ہوگی۔ لیکن اس کے بیچ میں صرف آپ کو نیگیٹو اثرات اس کے بتا دوں گا، کسی کی لائف میں نیگیٹو اثرات ہے تو ہماری اگلی ویڈیو دیکھ کے اس کو کافی حد تک دور کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اصلی لوہے مشتری، یہ بات یاد رکھیے گا، اصلی لوہے مشتری جو ہوتی ہے وہ جب کسی کو، میں آپ کی جو لینگویج میں اگر وہ اس کی بات کروں تو وہ اس طریقے سے کہا جاتا ہے کہ اگر اصلی لوہے مشتری اگر وہ کسی کو راس آتی ہے، مطلب کسی کو فائدہ دیتی ہے تو وہ ایسا فائدہ دیتی ہے کہ وہ پھر زمین سے اٹھا کے بادشاہ بنا دیتی ہے۔ کس طرح بناتی ہے یہ بھی آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ جو ہے نا وہ آپ کو بناتی ہے کس طریقے سے اور کیا معاملات ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ بھی میں آج آپ کو اثرات کے بتا دوں۔ اور جعلی عاملین کیا کرتے ہیں جی اس وقت میں، ان لوگوں نے ٹھپا مشینوں کے ذریعے نام نہاد لوگ لو بیچ رہے ہیں، ٹھیک ہے، جبکہ ہر کسی کی یہ فیلڈ کی بات نہیں ہوتی ہے۔ خالی یہ نہیں ہے کہ آپ نے لو لکھ لی یا یہ چیز دے دی یا ایسے ہو گیا، اس طرح بالکل بھی نہیں ہوتا ہے۔ یہ لو لکھی جاتی ہے، اس کا طریقہ کار ہوتا ہے ایک پورا مکمل طور پہ،
پروسیس ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس پروسیس کے تحت آپ جب چلتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد آپ اب لوہے مشتری سے کیا کیا کام لیے جاتے ہیں، حتیٰ کہ لوہے مشتری سے ہر کام لیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر میں آپ کو اپنے تجربے کی بات بتاؤں تو لوہے مشتری سے کوئی ایسی دنیا کا کام نہیں ہے جو آپ نہ دے سکے اپنے عقل کے اوپر، وہ آپ کو ہر جگہ کے اوپر فتح یابی دلا سکتی ہے، کامرانی اور کامیابی دلا سکتی ہے۔ آپ یہاں تک کہ حتیٰ کہ میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو کہ بالکل ہی کسی کام کے بھی وہ لوگ نہیں تھے اور ان کو زندگی جیرن بن کے رہ گئی تھی، لیکن آج وہ سمجھے کہ یو ایس اے، انگلینڈ میں اور آگے پیچھے وہ سیٹل ہوئے ہوئے، اور ان کی جو تعلیم ہے وہ بھی میرا خیال ہے میٹرک پاس بھی نہیں ہے وہ، ٹھیک ہے۔ لوہے مشتری کی ایسی ایسی برکتیں ملی، لیکن لوہے مشتری بنانے کا جو رولز ہے، ان کے قواعد ہے، ان کے طریقے، وہ بھی انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں آپ کو بتاؤں گا۔ اگلی ویڈیوز میں آپ کو میں مشتری کے ماتحت موکلات جو ہے اس کے ماتحت ترافی کس طرح کی جاتی ہے، اگر ٹھیک ہے۔ سب سے زیادہ یہ افیکٹ یہ ہوتا ہے نا، یہ دو سب سے اہم جو مسئلے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، مشتری سے متعلق یہی ہے کہ بیرونی سفر، جو بیرونی لوگ جس طرح کہ باہر لوگوں نے جانا ہوتا ہے، بیرونی معاملات میں آپ کو کامیابی نہیں ملتی ہے، ٹھیک ہے، آپ کا ویزا نہیں اپلائی ہوگا، یا آپ کا جو ہے نا امیگریشن کی پرابلم بن جائے گی، نمبر ایک۔ نمبر دوسرا یہ مسئلہ بنتا ہے لیڈیز کا، کیونکہ رشتے نہیں ہوتے ہیں، تھکے ہوئے رشتے آئیں گے، ٹھیک ہے، غریب لوگ ہوتے ہیں بالکل غربت کے مارے ہوئے، یا پھر ان کی زندگی تنگ دستی میں ہو جاتی ہے، قرضہ، یہ وہ چیز، سب کچھ یہ مشتری سے منسوب ہے۔ اور اس وقت زیادہ تر لوگوں کے پاس یہ جو ہے نا انہی کا فائدہ اٹھا کے لوگ یہ مشتری کا چولن بیچ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ جبکہ اس کی میں ریمیڈیز آپ کو بتاؤں گا، اور اس کے کچھ ایسے میں چیزیں آپ کو بتاؤں گا، یہ کہ حد تک آپ ٹھیک ہو جائیں گے، فل حد تک تو وہی بات ہے کہ پھر ہر چیز کا ایک طریقہ کار ہے، تو اس طریقے کے مطابق ہی آپ جو ہے نا جب آپ چلیں گے، آپ اس پہ عمل کریں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس چیز کو پاتے جائیں گے۔ تو ایک چیز یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں نا کہ ہمارا مشتری جو ہے، ٹھیک ہے، وہ کتنا سٹرونگ ہے یا کتنا خراب ہے، تو اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ جو ہے آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کا جو روحانیت میں کتنا دل لگتا ہے، مطلب آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کا کتنا دل کرتا ہے، کیونکہ یہ بات یاد رکھیے گا، جن کا مشتری سٹرونگ ہوتا ہے، یہ بات میرے ہر بار کے تجربے میں آئی ہے، جن کا مشتری سٹرونگ ہوتا ہے وہ خصوصی طور پہ فجر کی نماز اور نماز عصر، یہ دو جو نمازیں یہ کبھی بھی قضا نہیں کرتے ہیں، یہ بات یاد رکھیے گا۔ یہ میں ایک آپ کو تجربے کی بات بتا دوں، اور ایک ایسے بزرگ کی جنہوں نے مجھے علم الالواح میں جنہوں نے مجھے جو ہے نا وہ فتح یابی دی تھی، اور مطلب انہوں نے مجھے سمجھے کہ آدھا علم الالواح سکھایا تھا، انہوں نے مجھے یہ بتایا تھا کہ بیٹا یہ بات یاد رکھنا، جس کا کوئی بھی ذائچہ نہ ہو، کوئی بھی اگر وہ چیز نہ ہو، تو اس کو یہ دیکھنا کہ وہ فجر کی نماز اور عصر کی نماز کتنی پڑھتا ہے۔ اگر تو ایک بندہ شروع سے لے کے فجر، ویسے اگر ایک کوئی یا دو بار قضا ہو جائے یا وہ ایک الگ معاملہ، لیکن اگر فجر اور عصر وہ دل سے پڑھتا ہے، ٹھیک ہے، صحیح دل لگا کر اٹھتا ہے وہ صبح کے ٹائم، تو سمجھو اس کا مشتری بہت سٹرونگ ہے، اور اس کا اور کوئی مطلب ذائچے کے اندر اس کا کوئی اور پرابلم ہے، یہ انہوں نے مجھے بات بتائی تھی، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کا مشتری صحیح ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے پاس جو مال و دولت یا پیسہ کہاں سے آتا ہے۔ جن کا مشتری سٹرونگ ہوتا ہے ان کا پیسے جو ہے نا وہ ذہانت سے آتے ہیں، ٹھیک ہے، مطلب ذہانت سے یہ مراد ہے کہ ان کے بزنس میں ان کی ذہانت بہت تیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی بات یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سیاروں کا امپیکٹ بہت زیادہ ہم پہ ڈالا ہے، جس طرح سورج کی روشنی ہم پہ پڑتی ہے تو گرمائش ہوتی ہے، تو گرمی میں اگر ہم 2 منٹ بھی نہیں بیٹھ سکتے جون جولائی میں، لیکن سردیوں میں ہم پورا پورا دن بھی بیٹھ رہے تھے، کیونکہ سردی موسم ٹھنڈا ہوتا ہے۔ تو کہنے کا آپ کو یہ مقصد ہے، ٹھیک ہے، صرف اور صرف آپ کو جو ہے بتانے کا یہ مقصد ہے کہ دیکھیں جیسا سورج ہے، وہ جب اپنی گرمائش میں آتا ہے تو ہم اس کو آگے ایک لمحہ بھی نہیں بیٹھ سکتے، لیکن جب وہ سردیوں میں ہم جب خود سردی سخت لگ رہی ہوتی ہے تو ہم سورج کو کہتے ہیں، مطلب سورج جو ہے نا ہمیں گرمائش دیتا ہے۔ اسی طرح سیارے مشتری پہ اگر بات ہو رہی ہے تو ان سیاروں کا بھی یہی امپیکٹ ہے کہ جب وہ اپنی طاقت میں آتے ہیں تو اگر ہمارے ذائچے میں خراب ہوتا ہے تو مزید نیگیٹو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور جب وہ اپنے ذائچے میں پازیٹیو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اور جو ہے نا ہمیں دیتے ہیں۔ یہ تو فی الحال میں یہی آپ کو بولوں گا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ ان ویڈیوز کو دیکھیں، اب آگے جو آپ کو چیزیں ہم تعلیم کرنے جا رہے ہیں، فراڈ عملین سے بچے، دھوکے بازوں سے بچے، اور ان چیزوں کو سمجھ کر چلے، ان چیزوں کو خود کرے، ان چیزوں کی خود ریمیڈیز کو اپنائے، اور پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کس طریقے سے آپ کو کامیابی عطا کرتے ہیں۔ سیرگان کی نوزت یا گردش زمانہ، یہ بالکل یہ حقیقت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ گردش زمانے کی گردش آخری وقت ہے، قیامت سے قبل یہ چیزیں ہونی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ غریب غریب سے غریب ہوتا جائے گا، امیر امیر سے امیر ہوتا جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام بھی دیا ہے، ٹھیک ہے،
اور اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کے ذریعے ہر چیز کا حل بھی رکھا ہے۔ تو جتنی بھی الوام بنتی ہے، جو بھی بنتے ہیں، بس ان کے طریقہ کار جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے، لیکن یہ ہے کہ بنانے والے بھی جو ہے نا وہ بھی ٹھیک ہونے چاہیے۔ وہی بات آتی ہے کہ جو لوگ اولیاء کراموں کی بےادبی کر رہے ہیں، یا جو لوگ اولیاء کراموں سے دور ہو، ٹھیک ہے، اور وہ ہم کہتے ہیں کہ ہم حلوہ بناتے ہیں یا یہ کرتے ہیں، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ساری بک سب کچھ اولیاء کراموں سے آئے، ہر علم حضرت علی تعالیٰ عنہ سے اولیاء کرام سے ہوتے ہوئے ہم تک اور آپ تک پہنچے۔ بہت شکریہ، چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے۔